بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر سے مدینہ کے یہود کو سخت صدمہ پہنچا۔ ایک تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان قریش جیسی عظیم قوت کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسرے، انہیں مسلمانوں کی عسکری قوت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان باغیانہ سرگرمیوں کا سرغنہ یہود کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا۔ وہ مسلمان عورتوں کے فرضی عشقیہ قصے بیان کرتا اور اپنے شعروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو یعنی برائی بیان کرتا۔ قریش کی شکست کی خبر سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ بدر کے مقتولین کے افسوس کے لیے مکہ گیا، ان کے مرثیے کہے، پھر مختلف قبائل کا دورہ کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے پر اکسایا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازشی کی نیت کو بھانپتے ہوئے اس کا خاتمہ ضروری سمجھا، اور آپ نے ایک صحابی محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی چھاپہ مار جماعت کو اس کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اس سے یہود میں خوف پھیل گیا اور انہوں نے تحریری طور پر عہد کیا کہ آئندہ ایسی حرکتوں اور باغیانہ سرگرمیوں سے باز رہیں گے۔ چونکہ قریش کی معیشت کا انحصار شام و عراق کی تجارت پر تھا، بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے شام اور مکہ کی قدیم تجارتی شاہراہ قریش پر بند کر دی، تو انہیں مجبوراً عراق کی طرف رخ کرنا۔ ان کا ایک قافلہ بھاری مال و تجارت لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ہر وقت اس قافلے کی اطلاع مل گئی۔ قریش کو معاشی محاذ پر زک پہنچانے کا یہ بہت اچھا موقع تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ نے کفار کے لاکھوں روپے کے سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس کاروان تجارت کے لٹ جانے کے بعد قریش پر شام و عراق کی دونوں شاہراہیں بند ہو گئی۔ چنانچہ معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں تیز کر دی۔ عرب کی بیرونی اور اندرونی تجارت پر قریش مکہ کی اجارہ داری تھی، جو ان کی خوشحالی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ مسلمانوں نے ان کی تجارتی شاہراہوں کی ناکہ بندی کر کے ان کی تجارتی اجارہ داری ختم کر دی اور دوسرے ان کی جگہ خود لے لی۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ قریش کی جنگ کی تیاریوں کے لیے مال کی ضرورت تھی اور اس طرح ان کے وسائل محدود ہو گئے۔ جنگ بدر کے لیے محض عمر بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنایا گیا تھا، لیکن میدان میں بڑے بڑے سردار مثلا ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ وغیرہ مارے گئے تھے۔ اب مکے کے نئے سردار ابو سفیان نے ان کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ شام کی تجارتی شاہراہ جس پر مکے کی معیشت کا انحصار تھا، اسے محفوظ کرنے کے لیے مدینہ کی حکومت کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قریش کو تمام قبائل عرب پر خاص امتیاز حاصل تھا۔ بدر کی شکست نے قریش کی شہرت کو بہت نقصان پہنچایا اور قبائل عرب میں ان کی اہمیت کم ہو گئی۔ اس بات کا تقاضا تھا کہ اس کا بدلہ لے کر اپنے گرتے ہوئے وقار کو سنبھالا جائے۔ مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ شام سے آنے والے قافلے کا تمام سرمایہ جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ شاعروں نے جذبات بھڑکانے والی نظمیں کہیں اور عورتوں نے تانے دیے۔ اس طرح ایک سال میں 3000 آدمیوں کی فوج لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے قریش کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے رائے دی کہ شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے میں شہر بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں،
کیونکہ معلوم نہیں کب تک محاصرہ جاری رہے، اس لیے شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ باقی صحابہ کرام نے بھی ان کی رائے کی تائید کی۔ آخر اکثریت کی رائے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ قریش کا لشکر احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 1000 مجاہدوں کے ہمراہ شہر سے نکلے۔ شہر سے باہر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی اس لیے میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس طرح کفار کے 3000 کے مقابلے میں 700 مسلمان رہ گئے۔ مسلمان عورتوں کی کافی تعداد بھی ساتھ تھی تاکہ زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کریں، انہیں پانی پلائیں اور تیر وغیرہ لا کر دینے میں سپاہیوں کی مدد کریں۔ احد کے میدان میں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر پڑاؤ ڈالا۔ احد کی پہاڑی کی جنوبی حصے میں ایک وادی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک کہا نہ جائے کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ باقی سب سپاہیوں کو آپ نے میدان میں ترتیب سے صفوں میں کھڑا کیا۔ اسی دوران قریش کی عورتیں رزمیاں گیت گاتی ہوئی آگے بڑھی۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق ان کا علمبردار طلحہ صف سے آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر طلحہ کا لڑکا جوش انتقام سے نکلا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ دشمن کی فوج کی صفوں میں گھس گئے اور دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ کی بہادری پر حضور نے ایک تلوار بطور انعام عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ عتبہ اور چچا شیبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور اس کے بھائی ولید کو حضرت علی نے قتل کیا، اس لیے وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے حبشی غلام وحشی کو انعام کا لالچ دے کر حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا۔ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ہندہ نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے چبا ڈالا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کافی نہ تھے، لیکن جوش ایمانی سے انہوں نے ایسے جنگ کی کہ کفار کے قدم اکڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ اس پر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے غنیمت کا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ درے پر جن 50 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ ان کے سردار نے کافی سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی حال میں تم اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو اپنے 100 سواروں کو ساتھ لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب سامنے سے بھی دشمن پلٹ آیا اور مسلمانوں کو اچانک آگے پیچھے دونوں طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس بدحواسی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ اب کفار کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا کہ کس طرح سے آپ کو شہید کرتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کی ایک بہادر جماعت نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اسی اثنا میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، چونکہ ان کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی۔ اس لیے کفار نے شور مچایا کہ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی۔ اس نے دوسروں کو آگاہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ اس پر کچھ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ کفار ہر طرف سے آپ پر حملہ کر رہے تھے، لیکن جانثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر برداشت کرتے۔
اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود کی کڑیاں چہرے میں چھپ گئی، لیکن اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت طلبی کی واضح دلیل ہیں۔ اے خدا، میری قوم کے اصولوں کو معاف فرما، وہ نادان ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چند جانصار صحابہ کرام آپ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس پر ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیوتا کے نعرے لگانے لگا۔ جواب میں مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جنگ احد میں مسلمان خواتین نے، جن میں ام سلیم، ام عائشہ شامل تھیں، زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ میدان میں پہنچ گئی اور آپ نے زخموں کو دھو کر ان پر چٹائی کا ٹکڑا جلا کر رکھا، اس پر پٹی باندھی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اس طرح ایک انصاری خاتون کو یکے بعد دیگرے ان کے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی تھی۔ جب آپ کو سلامت دیکھا تو کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، تو پھر سب کی تکلیفیں ہیچ ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ کفار کے 22 آدمی مارے گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔